السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے وسیلہ کا لغوی معنی اور مفہوم بتلاؤں۔ وسیلہ کے لغوی معنی ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی ذات تک رسائی یا قرب حاصل کیا جائے۔ عربی لغت کی مشہور کتاب الصحاح کے اندر لکھا ہوا ہے، الوسیلہ ما یتقرب به الی الغیر۔ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، اور شریعت کے اندر وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد نیک اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اسے بھی وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور دعا چونکہ عبادت ہے اور ہر عبادت کا طریقہ صرف اور صرف قرآن و سنت سے معلوم کیا جاتا ہے، لہذا دعا میں بھی وسیلہ کیسے مانگا جائے، وسیلہ اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو وہی صرف جائز اور مشروع ہوگا، اور جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو وہ ناجائز اور غیر مشروع ہوں گے۔ جائز وسیلے کی کتاب و سنت کے اندر 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اس سے ان ناموں کے ساتھ یا ان ناموں کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا کا مطلب یہ ہے کہ اے اطلبوا منہ باسمائہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کے وسیلے مانگو، پھر ہر نام کے وسیلے اس سے ملتی جلتی چیز مانگی جائے۔ مثال کے طور پر، اے رحیم مجھ پر رحم فرما۔ وسیلے کی جو دوسری قسم جائز اور مشروع ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا ای بک وبکتابک وبرسولک فاغفر لنا ذنوبنا، اے بے ایماننا بک،
یعنی مومن یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو اپنے ساتھ ایمان رکھنے اور اپنی نازل کردہ شریعت کو تسلیم کرنے کے طفیل میں اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اسی طرح سے صحیح حدیث کے اندر اصحاب غار والا واقعہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے کہ 3 آدمی تھے جو غار میں پھنس گئے، اور تینوں نے مصیبت میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی دور کر دی۔ تیسری وسیلہ کی جو جائز اور مشروع شکل ہے وہ یہ کہ کسی زندہ، صالح اور توحید پرست انسان سے دعا کرائی جائے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشانی اور مصیبت میں دعا کراتے تھے، اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ایک شخص نابینا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کرائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائی۔ تو قرآن و سنت سے وسیلے کی یہی 3 قسمیں صرف ثابت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا انہی پر عمل رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی انہی پر اکتفا کرنی چاہیے۔ ان 3 قسموں کے علاوہ وسیلے کی بقیہ ساری قسمیں ناجائز اور بدعت ہیں۔ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ حاضر یا غائب، زندہ یا فوت شدہ کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا صاحب قبر کو پکارتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا اور سفارش کر دیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا آپ کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا وسیلہ پیش نہیں کیا تھا۔ سلف صالحین اور ائمہ اور محدثین سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت نہ ہو اس کو ہم اپنا دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو، جس کا ہم نے آرڈر نہ دیا ہو، وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ آج دوستو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام کا اور بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ اور دنیاوی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کے اندر کسی بڑے افسر تک پہنچنے کے لیے مختلف سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے وسیلہ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ کہا جس طرح سے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی بلا وسیلہ کے اپنی ضرورت کسی بڑے افسر کی خدمت میں پیش کرے گا تو ناکام اور نامراد ہوگا، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی بلا وسیلہ کے اپنی ضرورت پوری کرے گا تو ناکام اور نامراد ہوگا۔ دوستو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اللہ نے کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست، اپنا ولی بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اور اس تعلق سے بہت سارے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بہت سارے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی یا اللہ کہہ کر کے دریا پار کر گئے، لیکن مرید سے کہا کہ یا جنید کہہ کر کے دریے کو پار کر جاؤ۔ چنانچہ وہ یا جنید کہہ کر کے دریا پار کرنے لگا، لیکن شیطان نے اس مرید کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ میں جنید بغدادی کی طرح سے یا اللہ کہوں، جیسا کہ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں۔ کہا جیسے ہی وہ یا اللہ کہنا شروع کیا وہ ڈوبنے لگا۔ پھر جنید کو پکارا، جنید نے کہا وہی کہو یا جنید۔ کہا جب وہ شخص پار کر گیا تو پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا ارے ناداں، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی خواہش اور ہوس موجود ہے۔ تو دوستو، آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ عقیدہ درست ہے یا غلط؟ آئیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شریعت کی عدالت میں اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے نبی میرے بندے اگر میرے متعلق پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر اسی طرح سے ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے۔ دوستو، یہ تین آیتیں کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، ان تینوں آیتوں سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اپنے تمام بندوں کی، چاہے نیک ہوں چاہے گنہگار ہوں، پرہیزگار ہوں یا اسی طرح سے عالم ہوں جاہل ہوں، مرشد ہوں پیر ہوں امیر ہوں غریب ہوں، مرد ہوں یا عورت، سب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم سارے کے سارے لوگ مجھ سے ڈائریکٹ پکارو، مجھے ڈائریکٹ پکارو۔ کہا ادعونی، مجھے پکارو، سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی کے واسطے سے پکارو، نہیں، کہا ادعونی، مجھے پکارو ڈائریکٹ، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ان آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بالکل قریب ہے۔ اللہ نے کہا فإنی قریب، میں قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بالکل قریب ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ۔ لہذا ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پیش کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا غم بیان کر سکتا ہے، اپنا دکھڑا رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں بھی ہوں، کہیں سے بھی پکاریں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذرا سوچیں، کہا کہ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، تمام بندوں کی دعائیں اور فریادیں بغیر کسی وسیلہ اور واسطہ کے سنتا ہے۔ ذرا سوچیں دوستو، اگر اس دنیا کے اندر کوئی حاکم ہو اور اپنے رعایا کی، اپنے پرجا کی درخواستیں اور شکایتیں وصول کرنے کے لیے 24 گھنٹہ اپنا دربار عام کھلا رکھتا ہو اور اس پر خود ہی فیصلہ بھی صادر فرماتا ہو، تو کیا اس کے حضور درخواستیں پیش کرنے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت پڑے گی؟ ہمارے خیال سے یقیناً جواب نفی میں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا حاکم جو 24 گھنٹہ اپنا دربار کھلا رکھتا ہو
اور ان پر فیصلے خود ہی صادر فرماتا ہو، اگر کوئی آدمی دوسرے کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں تلاش کرے تو وہ احمق اور بیوقوف ہے۔ اسی طرح سے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، کتب ستہ کو، یا اسی طرح سے حدیث کی تمام کتابوں کو پڑھیے، ان میں سے کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہو کہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے یا اپنی ضرورت طلب کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے انبیاء کرام، مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، کسی کو وسیلہ اور واسطہ بناؤ۔ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ایسا واقعہ اور کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرام نے دعا مانگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ یا واسطہ بنایا ہو۔ اگر وسیلہ یا واسطہ پکڑنا جائز اور درست ہوتا تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ وسیلہ ان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن دوستو، جس کام کو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے بعد صحابہ کرام نے نہیں کیا، آج وہ عمل کرنا جائز اور درست کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر دنیاوی جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ جس طرح سے بڑے افسر تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس دنیا کے اندر وسیلہ اور واسطہ بڑے افسر تک پہنچانے کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے، کیوں پڑتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بڑے بڑے افسر ہمارے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے دروازوں پر ہمیشہ دربان بیٹھے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو اندر نہیں جانے دیتے ہیں۔ لیکن آپ ہی بتلائیں، اگر کوئی آدمی بڑے افسر کا مقرب ہو، اس کا کوئی ساتھی ہو، تو کیا وہ مقرب آدمی یا مقرب ساتھی جو دربان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی درخواستوں کو وصول کر رہے ہیں، کیا وہ ان کے ہاتھ میں اپنی درخواست پیش کرے گا یا خود ڈائریکٹ جا کر کے افسران بالا کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی ضرورت پیش کرے گا؟ اسی طرح سے دوستو، اس دنیا کے اندر جو بھی بڑے افسران ہیں، وہ سوال کرنے والے کے ذاتی حالات اور معاملات سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس بڑے افسر کو اپنی ضرورت پیش کر سکیں، مطلوبہ جو معلومات ہوتی ہیں اس کو فراہم کر سکیں، اور جن کے پر وہ اعتماد کر کے فیصلہ صادر کر سکیں۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بسا اوقات جو بڑا افسر ہوتا ہے بے رحم ہوتا ہے، بے انصاف ہوتا ہے، ظالم طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس کے بے انصافی اور ظلم کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، بسا اوقات بڑے افسران تک پہنچنے کے بعد بھی اس سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے رشوت کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور انسان رشوت بھی دے کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرواتا ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ دنیا کے اندر یہ جو ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، کیا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے یا اللہ رب العالمین کو بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے جو دنیا کے اندر موجود افسران ہیں ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے؟ یقیناً جواب نہیں میں ہوگا، اور 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جان رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام وسیلوں کی اور واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دوستوں، میں آپ کو بتلاؤں
کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو بھی دنیاوی مثالیں پیش کی جاتی ہیں یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کو اس طرح سے نہیں پہچانا جس طرح سے پہچاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین وسیع قدرتوں والا ہے، اللہ رب العالمین لامحدود صفات کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو دنیاوی افسران پر قیاس کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ میرا رب تو وہ ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے پتھر کے اندر موجود چھوٹی سی چوٹی کی پکار بھی سن رہا ہے، اور اسی طرح سے میرا رب اس کے حالات کا پورا علم رکھتا ہے، اور اسی طرح سے کھربوں میل دور بیٹھے بٹھائے کسی وسیلے اور واسطے کے بغیر اس کی ساری ضرورتیں اور حاجتیں بھی پوری کر رہا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے دوستو کہ آج ہم اور آپ پیر صاحب تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج ہم اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے ہم کسی وسیلے اور واسطے کو نہیں تلاش کرتے ہیں اور ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کیجئے، جبکہ وہ قبر میں مدفون ہیں، لاکھوں میل کی دوری پر ہیں، اور اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ہم وسیلہ اور اسی طرح سے واسطہ تلاش کرتے ہیں۔ دوستو، کتاب و سنت کی روح سے وسیلہ اور واسطہ پکڑنا جو آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں رائج ہے کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، اور نہ ہی انسانی عقل اس بات کی تائید کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام چونکہ اللہ رب العالمین کے بڑے ہی مقرب بندے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا بڑا ہی اثر اور رسوخ ہے، اگر انہیں نظر و نیاز دے کر کے خوش کر لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس عقیدے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اس تعلق سے آپ نے بہت سارے واقعات اور قصے سنے ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا معروف و مشہور ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ایک بزرگ کو خواب میں بتایا کہ منکر نکیر نے جب مجھ سے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کہتے ہیں پوچھا انہوں نے پہلے کہ دیکھو میں نے کہا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، چنانچہ فرشتوں نے نادم ہو کر کے مصافحہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ذرا بتلاؤ تمہیں لوگ تو تھے کہ جنہوں نے جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو یہ اعتراض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسے مخلوق پیدا کرے گا جو زمین کے اندر فساد برپا کرے؟ کہا ذرا بتلاؤ یہ کہہ کر کے تم نے اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے زیادہ سمجھنے کی گستاخی کیوں کی، اور تم نے تمام انسانوں کی طرف فساد اور خونریزی کی نسبت کیوں کی؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ سارے کے سارے انسان فساد برپا کریں گے؟ کہا جب تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا۔ کہا منکر نکیر ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، ہر ایک اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کہا اس مضبوط اور طاقتور کے سامنے ان لوگوں کی قوت کام نہیں آئی، اور مجبور ہو کر کے فرشتوں نے عرض کیا حضور یہ بات تو سارے فرشتوں نے کہی تھی، لہٰذا آپ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ باقی فرشتوں سے پوچھ کر کے جواب دیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرشتے کو چھوڑا، دوسرے کو پکڑ رکھا۔ فرشتے نے جا کر سارا حال بیان کیا تو سب فرشتے اس سوال کے جواب سے عاجز رہ گئے۔ تب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنی خطا معاف کراؤ، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رہائی نہیں ہوگی۔ دوستو
قصہ لمبا ہے، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جا کر کے انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے معافی مانگی، اور جب انہوں نے معاف کیا تب اللہ تعالیٰ نے جا کر کے معاف کیا، اور فرمان الہی پہنچا کہ میرے محبوب میں نے تیری دعا قبول کی، فرشتوں کو معاف کر دے، کہتے ہیں تب جا کر کے فرشتوں نے چھوڑا۔ غور فرمائیے، ذرا سوچئے اس ایک واقعے میں کس طرح سے یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اولیاء اکرام کا وسیلہ پکڑا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اولیاء اکرام سفارشی ہیں۔ دوستو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بعض بندے سفارش کریں گے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں سفارش کی جائے گی اور کون لوگ سفارش کریں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ فرشتے بھی کسی کے حق میں سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یعنی مطلب یہ معلوم ہوا کہ سفارش صرف وہی شخص کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اور سفارش بھی صرف اسی کے حق میں ہو سکے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کرنا پسند فرمائے گا۔ اور سفارش کی اجازت دینے یا نہ دینے، قبول کرنے یا نہ کرنے، ان تمام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام اور پیر جس کے ہم مرید بن جاتے ہیں، وہ جب چاہیں اپنے مریدوں کے بارے میں جس طرح سے چاہیں سفارش کروا سکیں۔ یاد کرو دوستو، نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور نبی ہیں، 950 سال تک منصب رسالت کے فرائض انجام دیتے رہے، لیکن جب قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو اپنے مشرک بیٹے کو جب ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کے لیے ہاتھ پھیلا کر کے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرا رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سارے حاکموں سے بڑھ کر کے حاکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی سفارش کو رد کرتے ہوئے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح جس بات کی حقیقت تمہیں نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں درخواست نہ کرو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح سے نہ بنا لو۔ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہ بنا لو، فوراً نوح علیہ السلام کو اپنے نجات کی فکر لاحق ہوئی اور کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ذرا سوچو، ایک جلیل القدر پیغمبر کی سفارش اپنے بیٹے کے حق میں کی گئی، قبول نہیں کی گئی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو رد کر دیا گیا اور شرک کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو کر کے رہ گیا۔ اس لیے دوستو یاد رکھو کہ ہم اور آپ جو آج ولیوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں جو خود ساختہ عقائد اور خود ساختہ باتیں جو ہم نے گڑھ لی ہیں، ان تمام کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے لوگ مجرم ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، اے لوگو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آخر تم کہاں دھوکہ کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔